الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جی قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد چومنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ قرآن مجید سے محبت، عقیدت، الفت ضرور ہونی چاہیے، قدر اور احترام بھی لازمی ہونا چاہیے، اس کے جو قوانین ہیں اس پر عمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، لیکن تلاوت سے پہلے یا تلاوت کے بعد قرآن مجید کو چومنا یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی جمعے والے دن دو رکعت نماز پڑھنی ہے اور تشہد میں اگر کوئی آدمی ملا ہے تو وہ پوری ظہر کی نماز پڑھے گا یا دو فرض پڑھے گا؟ عذر کیا ہے اس کا؟ عذر کیا ہے اس کا؟ اچھا ویسے ہی لیٹ آیا ہے، عذر کوئی بھی نہیں، پھر وہ پوری ظہر پڑھے گا۔ ہاں جی، اگر کسی عذر کی وجہ سے ہے تو پھر وہ دو فرض ہی پڑھے گا۔ جی کرائے پہ جو گھر دیتے ہیں اس کے پیسے گھر آ رہے ہیں یا دکانوں کے، تو وہ دوست کہہ رہا تھا پھر یہ بھی سود ہوا، محنت تو اس میں ہے نہیں، گھر بیٹھے آپ کو پرافٹ آ رہا ہے۔ محنت کیوں نہیں؟ جب لیا اس نے محنت نہیں کی، پیسے خرچ نہیں کیے، اس نے بلڈنگ مٹیریل پہ پیسہ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، محنت تو ہے، محنت تو اس نے پہلے کی ہے نا، اب اس کا ثمرہ اسے مل رہا ہے، تو اس کو کیسے سود کہا جا سکتا ہے؟ یہ چیز سود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی آخری وقت میں غروب میں انسان بیٹھتا ہے، جمعہ ہو جاتا ہے یا نماز رکوع کے اندر ملنے سے رکعت شمار نہیں ہوتی، رکعت قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہی شمار کی جاتی ہے، رکوع کے اندر آ کے ملنے سے رکعت شمار نہیں ہوتی، وہ اسے رکعت پوری پڑھنی پڑے گی۔ جی نماز جنازہ میں انسان آخری تکبیر میں آتا ہے، دعا میں ملتا ہے، تو وہ پھر کیسے پوری کرے گا کہ وہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے گا جنازے کا؟ دیکھیں جی، جو نماز جنازہ ہے نا، جس طرح ہم اپنی ترتیب رکھتے ہیں باقی نماز کے اندر، ہماری کوئی رکعت رہ جاتی ہے تو ہم اس رکعت کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور نماز جنازہ میں ایک بندہ آیا ہی آخر میں ہے، اللہ اکبر امام نے کہا اور وہ آ کے آخری رکن کے اندر آ کے ملا، پہلے تینوں تکبیروں کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکا، تو اس کے لیے اصول اور قانون یہی ہے کہ وہ دعاؤں کے اندر شامل ہو جائے، بعد میں جو اس کو نئے سرے سے تکبیرات کہنا اور باقی اس کا اعادہ کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلی نماز ہے، دعائیں ہی اصل اس کے لیے ہیں، اگر اس نے دعا کر لی ہے، پڑھ لی ہے تو اس کی انشاءاللہ وہ نماز ہو جائے گی۔ جی حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رکوع پا لی اس نے رکعت پا لی۔ حدیث میں ایسا ذکر نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں ایسا ذکر نہیں کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے وہ پوری رکعت پا لی، اس کا ذکر حدیث کے اندر نہیں ہے۔ وہ حضرت ابو بکرہ والا جو واقعہ ہے نا، صرف اس سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ آئے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے، تو چلتے ہوئے آ کے صف کے اندر ملے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تمہارے شوق میں مزید اضافہ کرے، لیکن لا تعود، دوبارہ یہ کام نہیں کرنا، یعنی آپ نے منع فرمایا تھا، آپ نے اس بات کی تحسین نہیں کی تھی، اس لیے فاتحہ کا پڑھنا یہ مقتدی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جی مشرق کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جماعت؟ مشرک امام یا بدعتی امام، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں، کسی بھی شکل میں مشرک کے پیچھے اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، شریعت کا یہ قانون ہے، اگر نرمی اختیار کریں گے تو پھر آپ اللہ کی حدود کو توڑیں گے، شرعیت سب کے لیے ایک جیسی ہے،
گلی محلوں میں محبت، عقیدت، احترام، یاری دوستی اپنی جگہ پہ، لیکن شرعیت کا قانون اپنی جگہ پہ۔ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ان کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے۔ دیکھیں جی بات پھر ادھر آگے جہاں علماء کا لفظ آتا ہے نا وہاں پہ پھر شخصیت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دین کو لینا ہے۔ مشرک کا کوئی عمل قبول ہے؟ سوال یہ ہے، جواب ملا ہے نہیں۔ کس نے جواب دیا؟ کتاب و سنت نے۔ بدعتی کا کوئی عمل قبول ہے؟ جواب کس نے دیا؟ کتاب و سنت نے۔ تو ہم کتاب و سنت تک رہیں گے نا، ہم جذباتی فیصلے نہیں کریں گے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم جذبات میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے وہ بھی کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان سے اسلام نہیں لینا۔ وہ اصل میں جب باتیں جذبات میں ہوتی ہیں نا تو پھر نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ تو جب وہ لوگ سن کے قریب آ کے بیٹھتے ہیں نا، اب آپ میں سے کتنے نمازی ایسے ہیں جن کا تعلق پہلے دوسرے مسلک کے ساتھ تھا؟ حقیقت ہے یہ۔ اب آپ نے آ کے یہاں دیکھا تو آپ کو کون سا ماحول ملا؟ نفرت ملی یا محبت ملی یا تربیت ملی یا کتاب و سنت سے مزین دلائل ملے کہ یا شخصیات کے اقوال ملے؟ دیکھیں نا، دعوت میں فرق ہے، دعوت وہ بھی دیتے ہیں، دعوت ہم بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دعوت کے معیار کے اندر فرق ہے۔ اس فرق کو جو پہچان گیا وہ کامیاب اور کامران ہے، جو اس کو نہ پہچان سکا وہ ساری زندگی پھر کبھی درستگی پہ نہیں آتا۔ جی غسل دیتے وقت میت کے پاس کسی چیز کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے، اطمینان سے، سکون اور وقار کے ساتھ میت کو غسل دینا چاہیے۔ میت کے قریب بیٹھ کے پڑھنا، غسل دیتے وقت پڑھنا، یہ غیر شرعی اور غیر مسنون چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی میں تیسری رکعت میں آیا ہوں، چوتھی رکعت کے لیے اب اسلام قاری صاحب نے اسلام پھیر دیا، میں نے اپنی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوں، میں رفع یدین نہیں نہ کروں گا؟ نہیں کریں گے۔ میری کیونکہ میں اس کے بعد بیٹھا، آپ نے اپنی رکعت کو دیکھنا، امام کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اگر امام کی تعداد کو دیکھیں گے تو پھر آپ ڈاؤٹ فل رہیں گے، پھر آپ کو سمجھ نہیں لگے گی۔ ہاں دوران جماعت امام کے ساتھ جو آپ نے تکبیرات کہنی ہے نا، چاہے آپ کی کوئی ہے امام کی کوئی ہے، جو کام امام نے کرنا ہے آپ پابند ہے کہ آپ وہی کام کریں، ٹھیک ہے۔ جب امام سے آپ نے کٹ آف ہونا نا، امام نے سلام پھیر دیا، نماز آپ کی ختم ہو گئی، تو پھر آپ نے اپنی ترتیب سے نماز پڑھنی، ٹھیک ہے جی۔ مسجد کے اندر قبر بنانا غیر شرعی ہے، شرعیت کا قانون یہ نہیں ہے، شرعیت نے اس سے منع کیا ہے۔ رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ بعض ساتھی اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب حدیث میں ہے، آپ کی اجازت تھی۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ پیغمبر جہاں پہ فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلیل الگ سے ہے جی۔ آخری سوال جی۔ جی آخری سوال۔ اگر امام کی پہلی رکعت ہے، یعنی کہ دوسری رکعت ہے اور مقتدی کی پہلی رکعت ہے، وہ اب بیٹھ کر اٹھے گا امام کو، مقتدی کی تو پہلی ہے تو وہ امام کے ساتھ رفع الیدین کرے گا۔ میں نے یہی تو بات بتائی ہے، دوران نماز آپ نے جتنی رکعتیں بھی پانی ہیں، جو کام امام نے کرنے ہیں آپ پابند ہیں کہ آپ کریں۔ امام کو سہو ہو گیا، بھول گیا، رکعات اس نے زیادہ پڑھا دیں، اب آپ پیچھے اکیلے یہ نہیں کہتے رہیں گے کہ مجھے پتہ چل گیا امام کی غلطی کیا تھی۔ آپ کو پتہ چل گیا لیکن امام کو پتہ نہیں چلا، جو امام کر چکا ہے آپ کو اس کے پیچھے وہ کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔
اب غلطی آپ کو نہیں لگی، غلطی امام کو لگی ہے، تو صاحب کے سجدے کس نے کرنے ہیں؟ امام نے۔ تو جو پیچھے قوم ہے وہ کہے کہ نہیں بھائی ہم تو بیٹھے ہیں، امام صاحب جانے اور ان کا کام جانے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر امام 5 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، مقتدی کی 4 ہو جاتی ہیں، امام نے سلام ساتھ ہی دے گا۔ ہاں پھیر دے، کوئی ایشو نہیں، اس نے پھر بڑھوتری نہیں نہ کرنی، اس نے تو اپنی ترتیب سے 4 پوری کر لی، امام کو تو لگی تھی غلطی، ٹھیک ہے، اس غلطی کا فائدہ کیا ہوا کہ جو لیٹ آ کے میلا اس کی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جو غلطی سے صاحب لگ گیا، بھول ہو گئی، اس کے 2 سجدے کر دیے، اللہ اس پہ بھی مومن کو اجر دیتا ہے، حالانکہ ہوئی کیا ہے، لیکن یہ غلطی کیا ہے، باعث اجر ہے، کیونکہ یہ غلطی کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا، سہون ہو جاتی ہے، ہم انسان جو ہوئے تو غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا، فرشتوں سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔